نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ شلوات، صلی اللہ محمد و علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ دعا ہے کہ مالک کائنات آپ تمام شاہبان کی حاضری، بانیان کا اشرف فضا کو بچھانا مالک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس ذکر کا حاضرین کو، بانیان کو مالک اجر جزیم عطا فرمائے، مالک مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، اور بھائی واجد کے مالک گھر پہ رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، ان کے کاروبار میں مالک دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ سب سے بڑی دعا کہ مالک ہمارے وارث قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اس قابل بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ معصوم جب تشریف لائیں تو فرمائیں کہ یہ میرے ماننے والے ہیں۔ صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ایک ہی گزارش ہے، وہ دے بعد جو مرضی سنے ہے، ایتھے اندر آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، نہ تے باہر دھوپے تے ماحول بنیا کوئی نہیں، آ جاؤ اندر، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ یہ پھر انج ہی ہویا نا، پتہ نہیں میں آکھیا نے کہ نہیں آکھیا، میں سارے نہیں آکھیا، آ جاؤ شاہ جی ادو ویکھو پرو میرے ال ویکھو، آ جاؤ ایتھے اندر آؤ، آ جاؤ اٹھے ہو رہا، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ پورا، آ جاؤ، آؤ جڑے دو جی کٹھے تو ہے پتہ لگا ہوئے ہن رال کے صلوات پڑھو بلند آواز میں۔ محمد و آل محمد۔ میں اجے تے شروع بھی نہیں کیتا تو گلشن آ گیا ہے تے اب بس ہن پھر وہ آ گیا تو ہن پھر پڑھنا میں ہے، وہ کوئی نہیں چھڈن نہیں لگا۔ آؤ جی بسم اللہ، آؤ آ جاؤ، آؤ۔ یہ تہاڈی محبت ہے وہی میں کھلو گیا، میری طبیعت اس قسم دی نہیں میں کھلو کے پڑھا، پر میں سمجھنا پڑھنا کھلو کے ہی چاہیے، تو میں کھلو گیا۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ تسی توجہ فرمانی تو انشاءاللہ مولا کرم کرنا ہے تو میں انشاءاللہ سیٹ ہو جانا ہے۔ یہ کھلوتے ہی اس وجہ تو ہوں اس جگہ تے جی کھلو کے پڑھیے تو مولا شفا دین دین، وہ اس وجہ تو میں کھلوتا ہوں۔ جی ہوں توجہ میرے ہے جی، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے خلیل نبی تھے، بڑے کمال نبی تھے، جیڈے کمال نبی آن اوڈے کمال مہمان نواز بھی آن۔ مہمان نواز بڑے کمال تھے، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے، وہ ایک باری کئی دن تک مہمان ہی کوئی نہ آیا تے انہاں کھانے ہی نہ پکایا۔ یہ انداد اس دینی جی دل مہمان آؤں دن تے جس مہمان نو ویک کے بوہا بند کرنا ہے نا با کوئی نہیں شاری، وہ تو نہ میری گل نہیں، گل اس نال ہے جڑا مہمان باہروں بھی پھڑ کے لے آؤں جے کوئی نو ٹھکانا تے میرے کول آ جا۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ او ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز آن۔ ایک دفعہ مہمان آ گئے، ابراہیم علیہ السلام انہاں واسطے بہترین جانور ذبح کیتا، او دا گوشت پکایا، جس سے کھانا تیار ہو گیا نا، آؤ بسم اللہ بھائی، کھانا تیار ہو گیا تے ابراہیم علیہ السلام دے سامنے کھانا رکھیا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے سامنے کھانا رکھیا تے مہمانوں نے فرمایا انہیں کھانا کھاؤ۔ مہمانوں نے کہا ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے، میں تھوڑی توجہ چاہتا ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا اس میں کوئی کمی ہے جو تم نہیں کھا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا لگتا ہے آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، ہم یہاں کے ہیں نہیں۔ میں ترجمہ پہ کرنا، ہم یہاں کے ہیں نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا پھر آپ ہو کہاں کے؟ انہوں نے بتایا ہم تو ہیں فرشتے عرش کے رہنے والے ہیں،
ہم یہ کھانا کھاتے نہیں ہیں. آپ صبح سے لے کر اب تک آپ نے شان سیدہ سنی ہے. میں اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں. اگر اس طرح سنا ہے تو داد نہ دیجئے گا. اگر میرا حق بنتا ہوا تو میرے ساتھ ضرور بولیے گا. انہوں نے کہا ہم کھانا نہیں کھائیں گے. پکایا تھا اس نبی نے کہ جو خلیل اللہ ہے. وہ بغیر کھائے چلے گئے. پھر ماننا پڑے گا مقام سیدہ کیا ہے. مولا عن سلامت رکھے. پھر پہچاننا پڑے گا مقام سیدہ کیا ہے. وہ ابراہیم کے دروازے سے جب فرشتے واپس چلے گئے بغیر کھائے پکا ہوا کھانا چھوڑ کے, کیا کہنے سیدہ تیرے دروازے کے 3 دن تک فرشتے کبھی مسکین بن کے آئے, کبھی یتیم بن کے آئے, کبھی اسیر بن کے آئے ہیں. یاد مولا دن سلامت رکھے, مالک دن آباد و شاد رکھے. سیدہ کھانا بناتی رہی. آل محمد نے روزہ رکھا, منت مانی. یہ منت ماننا بدعت نہیں, آل محمد کی سنت ہے. سنت آل محمد. آل محمد نے روزہ رکھا. افطار کا وقت قریب آ گیا. جسے روزے دا ٹائم ہوندہ تو پتہ ہے پھر گھاری لوازمات کی ہوندے. تے گرمیاں دا روزہ ہوئے تو دن پتہ ہے پھر ماں پیو تو رکھ دینا, بچے نام بھی رکھن دے. بچہ شام نو جدہ روزہ ہوئے نا, وہ دے کوڑ آ کے ناکھے آ میں لینا ہے. باہمیں وہ کئی کھجور ہی ہوئے نا, وہ آندہ سارا دن جے کھا دے تے ہون جھاٹ نو برداشت ہوندہ. گل تے ایک کھجور دی ہے نا. بندہ اپنے دسترخوان سے کھجور اٹھا کے اپنے بچے کو نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ میرا روزہ ہے. کیا کہنے آل محمد تمہاری عظمت کے. روزہ کے افطار کا وقت آیا, دسترخوان بچھا یا دروازے پہ دکل باب ہوا. پوچھا کون؟ آواز آئی مسکین. کھانا اٹھایا, آل محمد نے دے دیا. دوسرا دن ہوا, پھر روزہ رکھا, پھر دسترخوان بچھیا. آل محمد تشریف فرما ہوئے, پھر دکل باب. پھر پوچھا کون؟ یتیم. پھر کھانا دیا. پھر تیسرا دن ہوا, پھر روزہ رکھا. 3 دن تک آل محمد نے 15 روٹیاں دیں. تیجے دن اسیر آیا, کھانا لے آ تے ٹر گیا. یہ مولوی صاحبان نے نا ساریاں لکھے ہے, وہی مکہ مدینہ دے مسکینان, مکہ مدینہ دے یتیمان. لیکن جس گل آؤں دی نا تیجے دن دی, وہ تھے اسیر آندن, قیدی جیلے چوندن, گلیاں ہی تے نہیں نہ ہوندے. مولا دن سلامت رکھے, مولا دن آباد و شاد رکھے. وہ قیدی جیلے چوندن, گلیاں ہی تے نہیں نہ ہوندے. یہ پھر تھا کون جو تیسرے دن آیا کھانا لینے, 3 دن تک کھانا لینے آتا رہا؟ اس کا جواب مولانا مودودی صاحب نے دیا ہے. انہوں نے فرمایا یہ مکہ مدینہ دا سائل نہیں, اے اللہ دے بھیجے فرشتے آن. مولا دن سلامت رکھے. اے جڑے فرشتے آن نا, اے آ کے آل محمد کو روٹیاں منگ دے رہے, آل محمد روٹیاں دین دے رہے. اے راندیان عرش تے اوتھے کھانا کھاندے نہیں. میں تقریباً گھنٹہ پڑھنا ہے تے وہ کیونکہ پتہ تو ٹائم دا میں نے نا, وہ گلشن تو میں نہیں آ کے آ جا, وہ آ گیا تو بیٹھا ہے, میں پڑھنا پیا. وہ میں کیونکہ حسینی صاحب بھی رہنا ہے مگروں تے انہوں نے بھی میرا رابطہ ہے. تسی جڑا میں پڑھا توجہ فرماوے ہے تو ایڈا جلدہ ہوں میں جلدی جملہ دے آکھنا نہیں, وہ میں پہلی باری کھلوتا تے میں انج کر جاؤں نہیں. ہوں میں نرسہ لگ گیا پر جاؤں میں انی سمجھ آ گئی. تسا میرے حال توجہ کر دی تو میں اگلی گل کرنی. مولا دن سلامت رکھے. او تے کھاندے کوئی نہیں. اوہ فرشتے ساڑھے یار لنگر نہیں کر دے. جو ایسی کھانا کھانے ہیں نا, این جو کھانا نہیں کھاندے, این جو لنگر نہیں کر دے. اچھا او لنگر نہیں کر دے تو جنہوں کو لے وہ کر دیں. وہ جڑے لے گئے وہ تو کھاندے نہیں, جنہوں کو لے آئے
وہ کھاندے نہیں، لے ہو گئے جڑے کھاندے نہیں، مالک وہ لے گئے جو کھاتے نہیں، ان سے لے لیا جو کھاتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ لیا کیوں؟ آواز آئے گی کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 14ویں صدی میں کچھ ایسے لوگ آ جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ در سیدہ سے مانگنا بدعت ہے۔ میں نے در سیدہ پہ فرشتوں کو بھیج کے یہ سنت بنا دی ہے، یاد رکھو اصل رازق میں اللہ ہوں، مگر ملے گا در سیدہ سے۔ بسم اللہ۔ ملنا کہاں سے ہے؟ در سیدہ سے۔ یہ در ہی ایسا ہے کہ جو ہے اس لیے کہ یہاں سے لیا جائے۔ اور سیدہ تیری عظمت کیا ہے؟ 15 روٹیاں، 5 ایک دن، 5 دوسرے دن، 5 تیسرے دن، یہ 15 روٹیاں گئیں عرش پر۔ اس کے بدلے میں آئی سورہ دہر، اس کے بدلے میں آئی سورہ دہر۔ اللہ نے ان 15 روٹیوں کو میزان عدل الہی میں تولا تو یہ سورہ دہر کے برابر اتری ہیں، سورہ دہر کے برابر۔ سورہ دہر نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی؟ سیدہ کی روٹیوں کے بدلے میں، سیدہ کی روٹیوں کے بدلے میں۔ تسی سنے ہیں نا جناب مریم دا بڑا مقام ہے، جناب مریم معصومہ ہے، جناب مریم صدیقہ ہے۔ جناب مریم کون نے؟ نہیں میرے نہ رلنا ہے، صدیقہ۔ ایک ہوندہ ہے صادق تے ایک ہوندہ ہے صدیق، ایک ہوندہ ہے صادق، ایک ہوندہ ہے صدیق۔ یہ جو مباہلہ میں گئے ہیں نا، یہ صدیق گئے ہیں۔ مولا دن سلامت رکھے جڑے اپڑے ہو، یہ جو مباہلہ میں گئے ہیں نا، یہ صادق نہیں گئے، یہ صدیق گئے ہیں، کیونکہ صادق کہتے ہیں سچے کو، اور صدیق وہ ہوتا ہے جس نے جھوٹ بولا ہی نہ۔ نہیں میں جلدی کرنا پیا، ایک بندہ ہوندہ ہے جے گناہ کر کے چھڑے ہوندہ ہے، ایک ہوندہ ہے جے کیتا ہی کدی نہیں۔ علی پتر بیٹھے ہے، ان میں کہا پترہ سگریٹ پینا ہے، یا کہ مامون نہیں، میں تو نہیں پیندا۔ کیوں؟ میں تو پیتے ہی نہیں۔ نال مظہر بیٹھے ہے، پتہ نہیں مظہر پیندا نہیں ہے؟ اچھا چلو میں پوچھ لوں۔ جڑا بندہ سگریٹ چھڈی بیٹھا ہے، انہاں آکھے بندہ سگریٹ پینا ہے، وہ آکھے نہیں جی میں نہیں پیندا۔ کدوں دے؟ اب تھوڑا ٹائم ہی ہویا ہے۔ ایک وہ ہے جس نے پیے ہی نہیں، ایک وہ ہے جس نے پی کے چھوڑے ہیں۔ مباہلہ میں وہ نہیں جا سکتا تھا جس نے پہلے جھوٹ بولا ہو۔ مولا دن سلامت رکھے، مولا دن آباد و شاد رکھے۔ وہ جا سکتا تھا جہاں جھوٹ آ ہی نہیں سکتا۔ اسی کدوں آنے اب مدینے چ سچے کوئی نہ، مدینے میں سارے صادق تھے۔ مدینہ میں کون تھے؟ سارے صادق تھے۔ یہ ان جملہ بھی رلدہ ہے تو میں رلا لگا۔ مدینہ میں سارے صادق تھے۔ یہ قرآن طیب ہے کہ نہیں؟ بیرنا تھوڑا بولے ہے تو جملہ آ جائے گا۔ قرآن طیب، بسم اللہ، قرآن طیب ہے کہ نہیں؟ قرآن طاہر ہے کہ نہیں؟ ہے؟ قرآن پاک ہے کہ نہیں؟ قرآن گھرائیں رکھے ہے کہ نہیں؟ پڑھ دیو کہ نہیں؟ چلو جڑے نہیں پڑھ دے اچھات رکھے ہے نا، اچھات رکھے ہے نا۔ میں کوئی تبلیغ نہیں کروں، میں جملہ پیانا تگڑے رہو، کوئی یہی نکال نہیں بھائی ڈاڈی کرنی۔ قرآن ہے نا ساڈا، قرآن پاک ہے نا، قرآن طیب ہے نا، طاہر ہے۔ جتنا قرآن پاک ہے نا اتنے ہی آل محمد پاک ہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین، تم میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک ہے میری کتاب، دوسری ہے میری اہل بیت۔ ایک کتاب، دوسری اہل بیت۔ بھائی بیٹھے نے، انہوں کو پوچھے ہے
ਸਕਲੈਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੋ ਭਾਰੀਆਂ ਹਮ ਵਜ਼ਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੋ ਭਾਰੀਆਂ ਹਮ ਵਜ਼ਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਕਲੈਨ ਹੁਣ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਕਲੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਆਲਮ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆ ਚਲੋ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਆਲਮ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਫੁਰੇਰਾ ਨਾ ਇਵੇਂ ਇਹਦਾ ਫੁਰੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਹੈ ਉਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰੁਮਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧੇ ਵੀ ਪੰਜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਂ ਦਿਨ ਸਕਲੈਨ ਮੌਲਾ ਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝੇ ਉਹ ਧਾਮਾ ਤੇ ਉਹ ਧਾਮਾ ਇੱਕੋ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਤਰੇ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਂ ਦਿਨ ਸਕਲੈਨ यानी जो दोनों बराबर हों उसे कहा जाता है सकलैन अगर कुरान कहे शराब ना पी कभी किसी कुरान ने आख्या है क्यों ना पीवा हराम क्यों है कभी किसी आख्या कुरान ने फरमाया हराम है क्यों क्योंकि कुरान है हादी ہوں تسی میرے نال جڑ گئے ہو تو میں موضوع جوڑ لیا ہوں قرآن ہے ہادی سے لیا جاتا ہے سوال نہیں کیا جاتا مولا انہوں نے آباد و شاد رکھے سلامت رہیں آپ یاد ہادی سے لیا جاتا ہے اس پہ سوال نہیں کیا جاتا قرآن ہے ہادی ہم قرآن سے لے رہے جیسے قرآن ہادی ہے نا ایسے ہی آل محمد ہادی ہیں چلو آل محمد صرف ہادی نہیں وارث بھی ہیں اوہ آل محمد وارث نے اے جڑی ایتھے جتھے سی بیٹھے امام بارگاہ اے ساری کوڑ نبی شاہ دی زمین سلیمیں دی ساری پورے علاقے دی بلکہ دنیا دی اس زمین دا مالک کون ہے اللہ تعالیٰ مالک دون سلامت رکھے یہ ساری زمین کی دی ہے اللہ تعالیٰ دی میں سلیمیں اٹھاں تے آ امام بارگاہ دے نال اگلے منے کھلو کے آکھاں کوٹ آیا ہو میں مسیت بناؤں ہاں آئی تھے میں مسیت بناؤں ہاں زمین تے اللہ دی نہیں شاہ جی تے میں مسیت بنا لگا تو ساکھنا مولوی جی یہ ساڑی جے تسی کڑے کم پہ گئے ہو میں کھنا ہے تسی آپ پہ ہی تے آکھے ہے اللہ دیئے آپ پہ ہی تے آکھے ہے اللہ دیئے تے اللہ دیئے تے میں مسجد بنا لگا تسی آکھو ہے اللہ دی لیکن اللہ دیتی ساننے اللہ دیتی کہنے ایک باری تسا میرے نال آکھنا ہے تو نتیجہ آ جائے اللہ دیتی کہنے سان تے جے میں بنا بھی لواں دوڑے نال لڑ جھگڑ کے وہ دے نماز ہونی ہے وہ دے نماز کوئی قرآن کچھ نہیں ہونا کیوں اللہ نے فرمانا ہے بے شک ہے میری لیکن دی تو میں نے ان سادات کو تھی ان سے تو نے پوچھا نہیں مولا دون سلامت رکھے وہ وارثوں کے بغیر جو بھی عبادت کی جائے وہ ایسے ہی ہے جیسے بغیر پوچھے مسجد بنا لینا بسم اللہ مولا دون آباد بشاد رکھے یا بغیر پوچھے ہوئے بنا ڈالے بندہ کیا بنائے مسجد بن گئی اب عبادت نہیں ہو کیوں جی نہیں ہوتی کیونکہ ہے اللہ کی وارث یہ ہیں تو وارث پہلے ڈھونڈو پہلے کیا ڈھونڈنے ہیں وارث پہلے کیا ڈھونڈنے ہیں وارث جب وارث مل جائیں گے نا پھر وراثت کا پتہ چل جائے گا اور جس بندے کو نہ وارث کا پتہ ہو نہ وراثت کا پتہ ہو وہ جتنی مرضی عبادت کرتا رہے اسے عبادت فائدہ نہیں دے گی نہیں میں اجے بھی نہیں سمجھا سکیا تسی کدی پاگل خانے دا دورہ کیتا ہے کسے بندے نے ہمیں بندہ ہلکا پھلکا چھڑن گئے ہو وہ تھے کدی اتفاق ہوئے تو ویکھے ہے وہ ٹوٹیاں تھلے انہیں بالٹیاں ٹنگیاں نلکیاں تھلے وہ بچارے گیڑ گیڑ کے مردے راندن انہوں نے پوچھو کیوں آندے نہیں نہ بھرنا ہے تھلے وہ سراخ ہوندہ ہے انہوں نے وہ جیڑا ہو تو گیڑ دیں تو تھلے نکل جاندے وہ بالٹی جمع ہی نہیں ہوندہ وہ نکل جاندہ تھلے انہوں نے بندہ پوچھے بھائی انہوں نے کیوں لائے ہے وہ انہیں جدو انہوں نے سمجھ آ جانی ہے نا جتنی دیر تک اس بالٹی دا تھلا نہیں نہ ہونا اتنی دیر تک پانی جمع نہیں ہو سکتا یاد رکھیں اس وقت تک عبادت فائدہ نہیں دے گی جب تک اس کے وارثوں کا تمہیں علم نہیں ہوگا جب وارثوں کا پتہ چل جائے گا پھر عبادت تجھے فائدہ دینے لگ جائے گی بسم اللہ
یا اب وارث چلو ایک مثال اور دئیے گلشن بھیا بندہ موٹر وے تے سفر کردا پہ ہوئے نا یہ میں جناب سیدات ایام سارے اس مثال چو پڑھ جانے نو بھائی جی تسی ویکھیا میں مثال کیویں رلا لینی نا تے مسئلہ حل کر لینا بندہ موٹر وے تے سفر کردا پہ ہوئے تے جیسے بندہ بھیرے دے قریب جاندا ہے نا وہ تو پھر باغ شروع ہو جاندے وہ موٹر وے تے بالکل نال نال آ جاندے مالٹیاں والے بندہ لینڈ کروزر تو لوے بندے دے گھر جننے بھی مالٹے ہون نا وہ دا دل ہوندا ہے میں تازہ کھاواں یہ ہر بندے دے اندر شوق ہوندا ہے بس میں ایک تازہ مالٹا ہوئے نا تو میں کھاواں وہ اتھے باغ مالٹے نظر آن وہ ڈرائیور نہ آکھے کھلار گڈی وہ لینڈ کروزر ایک منے لاوے نال دو ترے گن مین وہ جنگلہ ٹپ کے باغ ہی ٹر جاوے سامنے باغ اتھو جا کے مالٹے نہ ہاتھ پاوے مالٹا کھووے تے وارث آ جاوے وہ ایتھوں پھڑے آ کے مالٹا ہاتھ تے ایتھوں پھڑے جاوے اے یاد رکھو جدوں بھی بندہ کچھ کھوندا ہے نا وہ جب بھی بندہ کسی سے کچھ چھینتا ہے نا بغیر اجازت کے اس کا یہی حال ہوتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے اب اس نے اسے پکڑا جیسے ہی پکڑا اس نے کس کو پکڑ لیا وہ کھونا اوتھے دو ترے بندے کٹھے ہو گئے ایویں ایک وہ تے جڑا پھڑن والا دوجا پھڑین والا ایک وہ آ گیا جس تو ویکھیا پھڑین وہ کہندا وہ آندا اے دا علاج ہویا ہے اے دی گڈی ویکھو اے دے نوکر ویکھو تے اے دا کام ویکھو دوجا آندا ہے یار کی ہو گیا تیرا جو اینا باغ ہے تو جو اسے ایک مالٹا وچ کھو بھی لیا ہے تے پھر کی ہو گیا ایک تریجا گروہ بھی ہوندہ ہے جیڑا سن کے اگو آندہ ہے نہیں انج ہو تے نہیں سکدا با ایک مالٹے پیچھے ایڈا وڈا بندہ خراب ہو جائے جیڑے اپنے ہو تھوڑا ذہن ٹورے ہے جو میرے نال توجہ کرے ہے وہ پھر تریجا گروہ کی آندہ وہ آندہ ہے یار کی کرنا ہے تو بندہ ویک وہ دی عظمت ویک ایک مالٹے پیچھے وہ جنگلہ ٹپ گیا تو پھڑ لیا جا کے جنگلہ وہ جڑا پہلا بندہ ہے نا جڑا آندہ پہ ہے اے دا علاج ہویا ہے وہ ٹھیک آندہ ہے جڑا دوجا بندہ ہے نا جڑا آندہ ہے کوئی نہیں اینا جے باغ ہے وہ زیادتی پہ کر دے پہلا جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ اس نے برا کیا ہے اچھا کیا ہے اس نے پکڑ کے بندہ مالک سے کہے تیرا جو اتنا باغ ہے وہ کہتا مجھے اس کا مسئلہ نہیں کہ اس نے مالٹا توڑا ہے میں نے پکڑا اس وجہ سے ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ ہے کیا بنا ہوا کیا ہے بسم اللہ یا علی مولا علیہ سلامت کے سیدہ اس وجہ سے دربار گئی تھی سیدہ کے لیے باغ فدق مسئلہ نہیں تھا سیدہ یہی تو دکھانا چاہتی تھی کہ بیٹھنے والا ہے کیا بنا ہوا کیا ہے بسم اللہ مولا علیہ سلامت رکھے مالک دون آباد و شاد رکھے اس وجہ سے بی بی گئی تھی دربار کیونکہ دکھانا چاہتی تھی یہ ہیں کیا یہ بنے ہوئے کیا مریم کیا ہیں صدیقہ میں تو تھی آئی مریم کیا ہیں صدیقہ ایک ہے صادق ایک ہے صدیق ایک صادق ایک صدیق مریم ہے صدیقہ مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ کے نبی کمرے میں بند کر کے خود تشریف لے جاتے باہر سے تالا لگا جاتے جب واپس آتے آ کے تالا کھولتے اندر داخل ہوتے سامنے کھانا پڑا ہوتا تازہ کھانا تسی جنہیں چپ ہو نا پیچھے بیٹھے اگلیاں تے پتہ ہے بس سلسلہ چل دیا پہ جڑے ہون آئے ہو گلشن بھی آئے ہیں میرے بعد پڑھنا سے علی ناصر حسینی صاحب بھی آؤنا ہے اے نہیں ہو سکتا نہیں آؤنا نہیں تسی اے نہیں سمجھنا بڑی لمک دے پیا تے کوئی نہیں آؤنا نہیں آؤنا نہیں پڑھنا نہیں تسی میرے حال توجہ فرماؤ جڑے بیٹھے ہو نا او ہون ایتھے بے کے تے سنو یعنی ایتھے بے کے ایتھے ہی بوو ہمیشہ او بندہ داد دیندہ ہے جڑا مجلس سے بیٹھا ہوئے تے بیٹھا ہوئے
ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਂਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਂਝ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲਾਓ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਜਨਾਬ ਮਰੀਮ सिद्दीक़ा हैं। कौन है? सिद्दीक़ा। जनाब मरियम ताहिरा हैं, सैयदा भी ताहिरा हैं, सैयदा भी सिद्दीक़ा हैं। लेकिन बड़ा फर्क है जनाब मरियम में और जनाब सैयदा में। जनाब मरियम माँ है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की। किसकी माँ है? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की। लेकिन शौहर कोई नहीं, वो ताहिरा हैं बगैर शौहर के, और सैयदा ताहिरा हैं अली के होते हुए। मौला सलामत रखे, मौला आबाद शाद रखे, अली के होते हुए ताहिरा हैं। कौन? जनाब सैयदा। सैयदा हैं ताहिरा। और एक और मिसाल दूं, कैसी ताहिरा है, कैसी बतूल है सैयदा। 15 माह मुबारक को हसन आए दुनिया में। 15 माह मुबारक को इमाम हसन आए दुनिया में। इधर हसन दुनिया में आए, सैयदा मुसल्ला इबादत पे। और सिर्फ अकेली नहीं, साथ हसन भी। मौला सलामत रखे, अकेली नहीं आई, साथ हसन भी। फिर 3 शाबान हुसैन आए, इधर हुसैन आए, बीबी फिर मुसल्ले पे। ओए जिसे इबादत किसी वक्त, जिसे मुसल्ला किसी वक्त अपने करीब आने से ना रोके, उसे ताहिरा और बतूल कहते हैं। नहीं 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 नहीं, तुसी चुप कर गए हो तो मैं रुक गया, इत्थे ही रुक गया और इत्थे ही मुका लेनी हूँ। मरियम बतूल है, मरियम ताहिरा है, सैयदा भी ताहिरा है, सैयदा भी बतूल है। ये सारा घर जो है ना, इस घर में रहने वाले ये तैयब हैं, ये युताहिरा कुम ततहीरा हैं। अकेली सैयदा नहीं, मरकज़ी अहले बैत है फातिमा। जितना कुरान पाक है ना उतना ही ये पाक है। और मैं दलील दे रहा हूं, दलील ये है कि एक वक्त ऐसा आया कि जिन जिन लोगों के दरवाजे मस्जिद में खुलते थे, तमाम के दरवाजे बंद हुए, सिर्फ अली के रह गया। सवाए अली के हर एक का दरवाजा जब बंद हो गया तो सहाबा ने आके पूछा, या रसूलल्लाह साडा बुआ क्यों बंद हुआ है? आपने फरमाया अल्लाह ने हुक्म दिया है। उन्होंने आख्या ये फिर अली का दरवाजा खुला क्यों है? साडे जे बंद हो गए ने तो अली का फिर खुलिया क्यों है? आपने फरमाया इसका भी अल्लाह ने हुक्म दिया है, एदा भी अल्लाह हुक्म देता है। क्या मकसद है उनका दरवाजा? नहीं मैं बड़ो मिसाल देवां तो फिर समझ जल्दी आनी। आ मस्जिद, आ नाल मस्जिद, ए इमाम वर्गा, उथों निक्का सारा बच्चा बगैर पैंपरों अंदर वड़े। कई जिहड़े ना शौहर वो फिर घरों निकलन ना तो बीवियां ने ना बच्चा ले जा, आखिरी अरबा होंदा मैं मसीती चला, तो आंद कैमरा कोई नहीं वेंदा पिया, मेरे हल वेंदा पिया, तुसीं क्यों परेशान हो गए? वो आखिरी अरबा होंदा है, बच्चा नाल ले जा। वो फिर बेचारे जी ठीक है फिर असीं लै जाने। वो बच्चा लिया के अंदर साफ ते भावे ते आप उथे टूटी ते बह जावे। साहब जरा वजू करना, बच्चा अंदर रखे, आप बच्चे पैंपर ते लाए या कोई नहीं। उतों एक बजुर्ग आ जान जेडे मस्जिद दी निगरानी करते हैं, उन्हें होर कुछ भी नहीं करना। उन्हें बच्चा किधर है, आ बच्चा किधर है, वो आखना जी ये मेरा है। उन्हें आखना नमाज फिर पढ़ी पर घर छड़ के आ। क्यों छड़ के? उन्हें आखना इस वजह तो पैंपर ते सिलाया कोई नहीं जी, इस कर छड़िया पेशाब तो मस्जिद हो जानी पलीत, मस्जिद हो जानी है नजस। इसे उठा और इसे घर छोड़ के आ, फिर आके नमाज पढ़। वो छोटा
بچہ جسے نجس کرنے کا ڈر ہو تم اس کو مسجد میں برداشت نہیں کرتے ہو. دیکھو نا آل محمد کا مقام. مالک آپ کو آباد و شاد رکھے. دیکھو نا آل محمد کا مقام. اللہ نے پورے مدینے کے دروازے بند کروائے, ایک علی کا دروازہ کھلا رکھا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے علی اتنا ہی پاک ہے جتنا قرآن پاک ہے. یا علی, یہ تو خاندان ہے ہی اتنا پاک جتنے قرآن پاک ہے. قرآن طیب ہے, طاہر ہے, یہ بھی طیب اور طاہر ہے. اب مریم ہے بطول, کھانا عرش سے آ گیا. کھانا کتھوں آیا؟ کھانا عرش تو. وہ اللہ دے نبی بوا کھولیا, انہاں ویکھیا سامنے تازہ تازہ کھانا. انہاں کہا مریم روٹیاں کتھوں آئی ہیں؟ کھانا. جناب مریم نے فرمایا یہ اللہ نے بھیجا ہے. یہ کس نے بھیجا ہے؟ یہ اللہ نے بھیجا ہے. جب فرمایا نا یہ اللہ نے بھیجا ہے, اور ساتھ ہی فرمایا میرا اللہ اس سے بھی زیادہ پہ قدرت رکھتا ہے. اب یہ ہے مریم. اور جیسے ہی عیسیٰ کی آمد کا وقت ہوا نا, آمد کا وقت ہوا, دن نے جناب عیسیٰ دی آمد دے. اویا 5 آؤندی ہے نا پئی, 5 دسمبر اے جناب عیسیٰ علیہ السلام دا ہیپی برتھ ڈے. یہ انہوں نے آمد دا دن ہے 5 دسمبر. وہ پھر جناب مریم کے پاس جب عیسیٰ کی آمد کا وقت ہوا نا, آواز قدرت آئی مریم جی میرا مالک. وہ اللہ جو کھانا بھیج رہا تھا, انتظامات کر رہا تھا, آواز آئی مریم اب میرا گھر چھوڑ, اب میرا گھر چھوڑ, یہاں سے نکل, کیونکہ یہ جائے ولادت نہیں, یہ جائے عبادت ہے. یہاں سے نکل اور باہر چلی جا. جناب مریم نے وہ جگہ چھوڑی, باہر آ گئی. میرے سنی شیعہ بھائیوں, آپ اس وجہ سے علی پہ فخر کرتے ہیں. مریم کو نکالا, علی کی ماں کو بلایا ہے کہ آپ اندر آئیں. آپ اندر آئیں. کس کو بلایا؟ جناب سیدہ جناب فاطمہ بنت اسد کو. مقام سیدہ سمجھ میں آیا؟ اچھا چلو ایک جملہ ہو رکھا. جناب عیسیٰ جس وقت دنیا تے آ گئے نا, جناب مریم نے کمزوری محسوس کی. آواز قدرت ہے مریم کھجور ہلا, کھجور نے ٹہنیاں ہلا. وہ اللہ فرما رہا تھا جو پہلے کھانا بھیج رہا تھا. جناب مریم بیٹھی ہوتی تھی, کھانا آ جاتا تھا. آج فرما رہا ہے مریم ذرا ہلا نہ ٹہنیاں, ٹہنیاں ہلا. تسی چپ بھی کرو تے کھجوراں ڈگیاں, تے 5 دسمبر نو ڈگیاں. تسی اجے بھی میرے توجہ نہیں فرمائی. اے 5 دسمبر کھجوراں ہوندیاں ہیں, وہ اتنے کھجوراں لگی ہوندیاں 5 دسمبر نو. تسا کھجور ویکھی نہیں؟ وہ درخت ویکھی ہے کھجور دا؟ کدی دسمبر جو کھجوراں ویکھیاں وہ لگیاں نہیں نہ لگی ہوندیاں. لیکن یہ کمال ہے معصوم کی آمد کا. جیسے ہی جناب مریم نے ٹہنیوں کو ہلایا, اوپر سے تازہ کھجوریں گریں, تازہ کھجوریں گری. کیا کہنے مریم تیری عظمت کے, اللہ نے تیرے لیے تازہ کھجوریں نازل کی. کیا کہنے سیدہ تیری عظمت کے, وہ مریم کمزور ہوئی, اللہ نے تازہ کھجوریں نازل کی. جب اس کے فرشتے مسکین اور اسیر بن گئے, اللہ نے در زہرا پہ روٹیاں لینے بھیج دیا ہے. یا یہ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا میں وہیں لے آیا آپ کو. جس کے در پہ فرشتے روٹیاں لینے آتے تھے, جو اتنی کریمہ تھی. یہ جملہ میری بہنیں, مائیں بہنیں, بیٹیاں جلدی سمجھیں گی. عورت کا جو شادی کا لباس ہوتا ہے نا, جو پہلے دن پہن کے آتی ہے, وہ کبھی کسی کو نہیں دیتی. لیکن سیدہ اتنی کریمہ تھی کہ پہلی رات ہی وہ سائلہ کو دے دیا.
لوگ مانگ لیتے نا آ کے، سیدہ دینے میں دیر نہ کرتی، اجرکم علی اللہ، کیونکہ سخی کی بیٹی تھی، سخی کریمہ ماں کی بیٹی تھی، دینے میں دیر نہ کرتی، لیکن مسلمانوں نے مانگا نہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہمارے مذہب کے نا بہت بڑے عالم دین مبلغ اعظم، نام سنا ہوا ہے نا آپ نے، ان کے بڑے احسانات ہیں مذہب شیعہ پر، بڑے احسانات۔ یہ جتنا مذہب شیعہ پھیلا ہے نا، باقی جو 13 معصوم ہیں ان تمام کی محنت ایک طرف ہے، لیکن سیدہ کے خطبے کی محنت ایک طرف ہے۔ آپ جس بندے سے پوچھو نا تو شیعہ کیوں ہوا ہے، وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ میں حق سیدہ کے لیے شیعہ ہوا، میں حق سیدہ کی وجہ سے شیعہ ہو گیا۔ گاؤں کے گاؤں لوگ شیعہ ہوئے اس وجہ سے سیدہ دربار گئی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حق ہے کس کا۔ عزادارو نہیں پڑھنی میں نے شہادت، ایک یا 2 جملے اور ممبر بھائی کے حوالے۔ بڑا مارا ہے لوگوں نے سیدہ کو، اجرکم علی اللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے سنی شیعہ بھائیوں، مجھے بتاؤ کسی بی بی کی عمر ہو 18 سال، اس کا مرنے کو دل کرتا ہے؟ نہیں نہ کرتا۔ وہ بیمار بھی ہونا تو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو میں بچ جاؤں۔ یہ واحد ماں ہے حسن اور حسین کی، جو ہر نماز کے بعد دعا مانگتی تھی، اللہ میری موت قریب کر دے۔ اجرکم علی اللہ۔ اللہ سوائے غم حسین کے دنیا کا کوئی غم نہ دے عزادارو آپ کو۔ ایک عالم نے مشہد مقدس میں سیدہ کی شہادت پڑھی، مجلس ختم ہو گئی، مجلس کے بعد لنگر تقسیم ہوا، پڑھنے والے نے دیکھا ایک بندہ بیٹھا رو رہا ہے، لوگ لنگر کرتے رہے وہ روتا رہا، لوگ لنگر کر کے چلے گئے وہ روتا رہا، علامہ اس کے قریب گئے، اسے کہتے ہیں سیدہ تجھے اجر دے، صبر کر، سیدہ تجھ پہ راضی ہو، مجھے بتانا تجھے کون سا ایسا دکھ ہے سیدہ کا جو تو ابھی تک رو رہا ہے۔ جس بندے کا ذہن مجلس میں اب وہ چپ نہیں کرے گا، اس نے کہا قبلہ میں ڈاکٹر ہوں، اجرکم، اور قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ قبلہ جس بندے کی ہڈی ٹوٹ جائے نا، قبلہ چھوٹی سی انگلی ہے، انگلی کی ہڈی ٹوٹ جائے نا بندے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن قبلہ کہتا ہے میں روتا اس لیے جس بندے کی پسلی ٹوٹ جاتی ہے، اجرکم علی اللہ، اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں روتا اس لیے نبی کے بعد 95 دن تک۔ وہ نبی کی بیٹی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ سانس کیسے لیتی تھی؟ اجرکم۔ میں سخت روایت پڑھتا نہیں ہوں، اگلے دن میں نے سنی ہے، سن کے پڑھ رہا ہوں۔ 4 جمادی الثانی کو نا جناب مقداد دروازے پہ کھڑے تھے، در سیدہ پہ، وہ آیا جس نے سیدہ کو مارا تھا، اجرکم علی اللہ۔ اگر آپ سمجھ گئے میں یہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ وہ آیا، اس نے آگے پوچھا کہ جنازہ کب ہے سیدہ کا؟ دل دکھے مجھے معاف کر دینا، جناب مقداد نے دے کے کہا علی نے سیدہ کو رات کا چھپا دیا ہے، ہائے رات کا چھپا دیا ہے۔ اس نے زوردار تماچا جناب مقداد کے منہ پہ مارا، جناب مقداد دور جا کے گرے، اٹھے رونے لگ گئے، کہتا مرد بن روتا کیوں ہے، ایک تماچا لگا ہے رونے لگ گیا ہے۔ یہ میرے جملے نہیں علامہ کے جملے ہیں، میں انہیں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا مجھے اپنی درد نہیں، اوہ میں مرد ہوں، میں تیرا تماچا کھا کے گر گیا ہوں، اوہ میں روتا اس لیے ہوں جب تو نے سیدہ کو مارا تھا، اوہ ان کی کیا حالت ہو گئی ہوگی۔